آج میرے سامنے کچھ سوالات نوٹ کیے گئے ہیں صدقہ فطر کے حوالہ سے۔ صدقہ فطر کتنا ہے، کب اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور اس کا کب ادا کرنا ضروری ہے اور کس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اسی طرح فدیہ کے حوالہ سے سوالات کیے گئے کہ فدیہ جو ہے وہ کس شخص پر دینا لازم ہے اور فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ریکارڈنگ بھی آپ کے سامنے جاری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور یہی مسائل دوبارہ جاننے کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر نظام مصطفیٰ 786 لکھ کر وہاں پر آپ جو ہے وہ یہ مسائل انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے دوبارہ سن بھی سکتے ہیں، اور جن لوگوں تک آپ ان مسائل کو پہنچانا چاہیں ان تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر یہ ندا کر دو کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب کر دیا گیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گویا وہ صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے روزے کے اندر ہونے والی جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہر شخص سے روزے کے دوران بے شمار کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو جو روزے کے دوران ہم سے کچھ کمی کوتاہی رہ جائے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح دہلوی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے جب تک روزے دار اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر روزہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پہنچ جاتا ہے۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے کیا وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، جو صاحب نصاب نہ ہو وہ شخص بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، کیونکہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے اندر فائدہ یہ چھپا ہوا ہے کہ روزے کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ صدقہ فطر کی وجہ سے ادا ہو جاتی ہے، اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ صاحب نصاب کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر وہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، کب یہ ادا کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں صدقہ فطر جو ہے یہ عید کے دن واجب ہوتا ہے، عید سے پہلے واجب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص عید کے دن سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اس کے لاحقین اس کی طرف سے ادا نہیں کریں گے۔ لیکن کیا اس کا عید والے دن ہی ادا کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بے شمار دین اسلام کے اندر عبادات ہیں، اکثر عبادات ایسی ہیں جن کا وقت سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہے، جیسے نماز ہے۔ نماز فجر کے لیے نماز فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، وقت سے پہلے نماز ادا کر دی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج ہے، تو حج کے لیے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کیا ہے، اس سے پہلے حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے غریب کی، چونکہ اس کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، تو غریب کی مدد کے سبب یہ ایسا عمل ہے کہ یہ واجب ہونے سے پہلے بھی اگر ادا کر دیا جائے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یعنی عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے اندر، بلکہ رمضان سے بھی پہلے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے غریب کی مدد کے پیش نظر کہ وہ رمضان کی تیاری کرے یا وہ عید کی تیاری کرے، تو وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جو بھی صاحب نصاب ہے اس کی کفالت کے اندر جو اس کے نابالغ بچے ہیں، بالغ نہیں نابالغ بچے ہیں، ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ بالغ اولاد کا بھی اگر وہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے،
اور اگر عید کی صبح سے پہلے کوئی بھی بچہ گھر کے اندر پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا اس صاحب نصاب شخص کے اوپر لازم ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے جو روزے کے اندر کمی پیشی رہ جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا رمضان کا پورا مہینہ، تو کیا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا لازم ہے، روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہوگا، اگرچہ وہ ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکے گا جو روزہ رکھنے والا جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ یہ 2 کلو 50 گرام گندم سب سے کم مقدار گندم کی ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے لوگ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے جو کھجور اور منقع کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اخبار کے اندر صدقہ فطر کی مقدار نوٹ کر کے جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے، اتنی صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اور اگر آپ گھر کے اندر مہنگا آٹا استعمال کرتے ہیں اور وہ 2 کلو 50 گرام کی قیمت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے طے کردہ قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو پھر آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو اسی گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا جو آپ گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتویٰ کے مطابق اس سال صدقہ فطر جو ہے وہ 140 روپے فی کس بنتا ہے، یعنی ایک بندے کا 140 روپے، اور یہ کم از کم مقدار ہے۔ اور اس کے اندر بھی اگر گندم کے اعتبار سے ہی کوئی دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 150 کے اعتبار سے دے دے تاکہ مزید جو ہے وہ کمی بیشی پوری ہو جائے۔ 150 روپے کے اعتبار سے صدقہ فطر ہر شخص کا جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی 150 روپے، میرے خیال میں اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے 150 روپے دینا، اور اس کے لیے عید کے دن کا انتظار بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ عید سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور باقی نظر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے سید کو نہیں دی جا سکتی ویسے ہی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی فدیے کا مسئلہ۔ فدیہ کیا ہے اور یہ کس شخص کو دینا ہوتا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر کے اندر چلا جائے، سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کی گنتی باقی ایام کے اندر پوری کرے۔ جو مریض ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو مسافر ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ رمضان کے جو دن وہ سفر کے اندر رہا، جو دن وہ بیماری کے اندر رہا، اب اس کے لیے رمضان کے بعد اتنے روزے جتنے اس کے روزے قضا ہوئے وہ ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ ایسا مریض جس کی دوبارہ صحتیابی کی امید باقی ہو اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص بیماری کے اندر مبتلا ہوا رمضان کے اندر، عموماً لوگ سمجھ لیتے ہیں جی میں رمضان کے اندر میں بیمار ہوں تو میں نے فدیہ ادا کرنا ہے، تو ہر شخص نے فدیہ ادا نہیں کرنا۔ توجہ فرمائیں اور غور سے سماعت فرمائیں، فدیہ اس شخص نے دینا ہے جو شیخ فانی ہو چکا ہے۔ شیخ فانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس کی امید نہیں ہے کہ وہ مزید صحتیاب ہو سکے گا اور زندگی کے اندر روزے رکھ سکے گا، یا ایسی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے بعد بہتری کی امید باقی نہیں رہی، تو اب اس کے لیے فدیہ ادا کر دینا جائز ہے۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہوگا، ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ ایک صدقہ فطر کتنا ہے جی؟ 140 روپے کم از کم گندم کے اعتبار سے بنتا ہے، تو 140 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور اسی کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، جمع کر لیں، تو 29 یا 30 روزے جتنے بھی بنیں گے آپ اتنا جو ہے وہ فدیہ اپنے روزوں کا ادا کر سکتے ہیں۔ کہ اگر کسی شخص نے فدیہ ادا کر دیا اس امید کے ساتھ کہ شاید میں اب بہتر نہیں ہو سکتا، طبیعت میری خراب ہی ہے، لیکن پھر زندگی کے اندر اس کی طبیعت بہتر ہوگی اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہو گیا، اس نے فدیہ ادا کر دیا تھا، پھر بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قضا روزے وہ ادا کر لیں، دوبارہ وہ روزے رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ان مسائل کو ہمیں صحیح طرح سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا